إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تبارک وتعالی وقل رب زدنی علما۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی عظیم الشان نعمت دین اسلام ہے، ایک ایسا دین جس میں انسان کی جان و مال کی حفاظت ہے، اس کی عزت کی حفاظت ہے، اور اسی طرح سے آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہے۔ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ایک حیات طیبہ کا جس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو اسے ہم دنیا میں ایک اچھی زندگی جلائیں گے، اچھی زندگی عطا کریں گے، حیات طیبہ اس کو عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگوں کو ان کا اجر بہترین اعمال کے مطابق بھی ادا کریں گے، ان کا اجر بھی انہیں عطا کریں گے، اور کیسے؟ ان کے بہترین اعمال کے مطابق، کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے جو اعلیٰ اور بہتر اعمال ہوں گے ان کے مطابق ان کو اونچا اجر اور اونچا مقام عطا کریں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حیات طیبہ کا وعدہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن اس حیات طیبہ کے لیے مال و متاع اور دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اس حیات طیبہ کے پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں دو بنیادی اوصاف ہوں، ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح۔ ایک ایمان جس میں اللہ اس کے رسول کی بات پر یقین ہو، شک نہ ہو، اس بات کا اطمینان اور اعتماد ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جو بتائیں وہی حق ہوتا ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ اس بات کا یقین کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے ہی میں بھلائی ہے اور اسی کا انجام اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں دیں ان خبروں کی تصدیق ہو، ان کو سچا مانا جائے۔ دوسری چیز عمل صالح، قرآن و سنت کی باتیں صرف علم کا حصہ بن کے دل میں نہ رہ جائیں، بلکہ وہ اس کی پوری زندگی میں سمائیں، اس کی زبان سے الفاظ نکلیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ زبان کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی پابندیوں کو جانتا ہو، اس کی زبان خیر بولتی ہو، شر سے بچتی ہو، اس کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال، آنکھیں، کان، دل، اسی طرح سے ہاتھ اور پاؤں اور اس کا سارا وجود اللہ کی تابع داری میں ہو، اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان پورا کرنے والی ہو، وہ عمل کرنے والا ہو، اور اعمال نیک ہوں،
وہ اعمال ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہوں۔ وہ ایسے اعمال سے بچے جو قرآن و سنت میں نہ ہوں، منمانی عبادات نہ کرے، اپنے دل سے دین میں اضافے نہ کرے، برائیوں سے بچنے والا ہو، ایسی ہر بات جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، بچنے کا مزاج اس میں ہو اور بچنے کی کوشش اس کی زندگی میں ہو۔ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ صرف آخرت میں نہیں آتا ہے، بلکہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں حیات طیبہ عطا کرتا ہے، ایک پاکیزہ، عمدہ اور اعلیٰ سطح کی زندگی۔ اور اس آیت میں خصوصی طور پر دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ صرف مردوں سے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے بھی کیا ہے۔ جہاں مرد اس بات کے حقدار ہیں کہ ایمان و عمل کی بنیاد پر انہیں دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں بہترین اجر ملے، وہیں عورتیں بھی اس معاملے میں برابر کی شریک اور بھاگیدار ہیں۔ ان کے لیے بھی وعدہ برابری کا ہے، ان کے لیے بھی وعدہ ہے کہ اگر وہ ایمان و عمل صالح کا ثبوت دیں تو ان کے لیے بھی دنیا میں حیات طیبہ ہے اور ان کے لیے بھی آخرت میں اجر عظیم ہے۔ اللہ کے ہاں مرد اور عورت میں اجر کے معاملے میں کوئی بھی تفریق نہیں ہے، دونوں کے لیے برابری کا وعدہ ہے۔ لہٰذا دنیا کی مال و متاع، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کے اسباب اور یہاں کی چیزیں جمع کرنے میں اپنی آخرت کو، اپنے دین کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کی توجہات ہماری طرف ہوں، اس کے لیے غیر شرعی حسن اور جمال کے طریقے استعمال کرنا، زیب و زینت اختیار کرنا تاکہ لوگوں کی نگاہ میں ہم خوبصورت دکھائی دیں، بڑے گھر کے ثابت ہو جائیں، لیکن شریعت کی حدود پھلانگیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک مومن مرد اور ایک مومنہ عورت زندگی کے تمام معاملات میں اپنے آپ کو شریعت کے پابند رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، پچھلے درس میں بھی ہم نے دیکھا اور آئندہ بھی جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ اسی بنیادی نقطے کو واضح کرتی ہیں کہ زیب و زینت میں اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کو پار کرنا یہ مومنہ عورت کا طریقہ نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سے متعلق کیا حدیثیں ہم کو ملتی ہیں۔ حدیث نمبر 32 ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی، آج اس سے آگے بڑھتے ہوئے حدیث نمبر 33 ہم دیکھیں گے۔ عورت کے لیے گھر سے خوشبو لگا کر نکلنے کی حرمت۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا ریحها فهي زانیہ وکل عین زانیہ۔ امام احمد، نسائی، حاکم اور ابن خزیمہ نے اسے روایت کیا ہے۔ الفاظ ابن خزیمہ سے لیے گئے ہیں اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 2701 پر اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 1681 پر یہ روایت موجود ہے۔ شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایما امرأۃ، جو بھی عورت استعطرت، عطر لگائیں، فمرت علی قوم، اور پھر کسی گروہ پر، لوگوں کے پاس سے گزریں، کسی قوم پر سے مراد کچھ لوگ، عربی زبان میں قوم لوگوں کے لیے آتا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، قوم کچھ لوگ،
تو وہ لوگوں کے پاس سے گزرے اور اس کی نیت یہ ہو لیجدوا ریحہا، وہ عطر لگا کے نکلی اس لیے ہے کہ جن لوگوں کے پاس سے گزرے انہیں اس کے عطر کی خوشبو ملے، لیجدوا ریحہا فہی زانیہ، تو ایسی عورت زناکار عورت ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کے نکلے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ جہاں سے بھی گزرے لوگوں کو اس کی خوشبو ملے، ایسی عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ، اور کہا وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، اور جو نگاہیں پلٹ کے اس کو دیکھیں وہ بھی زناکار نگاہیں ہیں، وہ آنکھیں بھی زناکار ہیں جو اس عورت کی خوشبو سے متاثر ہو کر پلٹ کر اس کو دیکھیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر باہر جانا جائز نہیں۔ آئیے اس تعلق سے دیکھتے ہیں مزید کیا دلیلیں ہیں اور کیوں آپ نے اس عورت کو زانیہ کہا، جبکہ وہ زنا تو نہیں کر رہی ہے، تو پھر اس کو زانیہ کیوں کہا گیا؟ اور کیا واقعی وہ کلیتاً زانیہ ہے؟ نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں علماء نے اس بارے میں کیا کہا۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ أَيْ هِيَ بِسَبَبِ ذَلِكَ مُتَعَرِّضَةٌ لِلزِّنَا، اس کو زانیہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے لوگوں کو زنا کا سبب پیدا کر رہی ہے۔ اس کی خوشبو سے لوگ اس کی طرف متاثر ہوں گے، ہو سکتا ہے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں رضامندی سے یا زبردستی، یہ معاملہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک مرد کا عورت کی طرف اٹریکٹ ہونا فساد کے دروازے کھولتا ہے، اجنبی عورت کی طرف متوجہ ہونا بگاڑ اور بربادی کے دروازے کھولتا ہے، اور یہ عورت اس دروازے کو کھول رہی ہے، اس کے لیے سبب پیدا کر رہی ہے کہ وہ آدمی اس کی طرف متوجہ ہو۔ کوئی بگڑا ہوا شریر انسان ہو سکتا ہے جو شریعت کی حدیں پھلانگ کر اس تک پہنچے اور پھر بات بڑھتے 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 زنا تک چلی جائے۔ تو چونکہ یہ زنا کا سبب اٹریکشن پیدا کر رہی ہے، ظاہر بات ہے زنا آخر میں ہوتا ہے، پہلے سب سے پہلا نقطہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی خوبصورت عورت بے پردہ راستے سے گزر رہی ہے، لچے لفنگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں، شراب پیے ہوئے ہیں، اب ان کے دل میں اس خوبصورت عورت کو دیکھ کر چاہت پیدا ہوئی، ان کی خواہش بیدار ہوئی، اب اس کے پیچھے لگے، چھیڑا، اب اس کے بعد وہ تیار نہیں تھی لیکن پھر کیا کیا؟ زبردستی اس کی آبرو ریزی کی ہے۔ کتنے نیوز پیپر میں آپ کو اس طرح کے قصے ملیں گے، سماج میں اس طرح کے بھیڑیے بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک عورت، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا انتظام کرے، وہ اپنی حفاظت کے لیے خود سوچے۔ سماج بگڑا ہوا ہے، جیسے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں ایسا نہیں کرنا، کوئی بولے ہمارے ساتھ گاڑی پہ بیٹھو چلو تو نہیں جانا جب تک کہ وہ پہچان والا فلاں فلاں نہ ہو۔ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی اور خود اپنی حفاظت کرنے والے ہوں، اس اعتبار سے کہ ان کی زینت کہیں لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر معاملہ بہت دور تک نہ لے جائے۔ اور اسی میں سے ایک چیز خوشبو بھی ہے کہ جس سے آنکھ والا تو آنکھ والا، اندھا بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ خوشبو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ صرف آنکھ والا بلکہ ایک اندھا بھی متاثر ہوتا ہے، ایک بہرا بھی متاثر ہوتا ہے، وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں ہے اچھی خوشبو کی طرف آدمی کا دل لپکتا ہے اور اس شخصیت سے اس کا دل جڑتا ہے۔ عورت میں ویسے بھی کشش ہے اس کی زینت کی وجہ سے، اسی لیے پہلے خوشبو کا ذکر آیا، اس کے بعد آنکھ کا آیا۔ کیوں؟ خوشبو سے آدمی پلٹ کے بھی دیکھ سکتا ہے، اس کو خوشبو آئی، سامنے نہیں گئی عورت، پیچھے سے گئی، لیکن خوشبو اس کی آئی، پلٹ کے دیکھا اس کو اور اس کی طرف دل لپکا۔ تو یہ اس عورت کو زناکار کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سے محظوظ ہوں، اس کی لذت محسوس کریں، اس کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ یہ نیت ہی غلط ہے،
لیجدو میں دونوں امکانات ہیں تاکہ وہ اس کی خوشبو پائیں. اس میں نیت کا ہونا نہ ہونا دونوں ہو سکتا ہے. عربی زبان میں یہ دونوں طور سے استعمال ہوتا ہے کہ ایسا کام کریں جس کا لازمی نتیجہ دوسرا ہونے والا ہے، تو چاہے اس کی نیت اس کی نہ بھی ہو، تب بھی چونکہ سبب اس نے اختیار کیا ہے تو گویا کہ وہ وہی کرنا چاہ رہا ہے. اس کو معلوم ایسا ہونے والا ہے، ایسی نیت نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ہوگا ہی. تو نیت کوئی عورت کہہ سکتی بھائی میں عطر لگا کے جاتی ہوں لیکن میری نیت ایسی نہیں ہے. آپ کی نیت نہ بھی ہو لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ یہی ہے، مرد متوجہ ہوں گے، تو ظاہر بات ہے کہ چاہے نیت ہو یا نہ ہو بات ایک ہی ہے. تو یہاں کہا کہ وہ اپنے اس فعل سے زنا کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے اس کے لیے. ساعیۃ فی اسبابہ، اس کے اسباب کی کوشش کر رہی ہے، اس کے اسباب کو اکٹھا کر رہی ہے. داعیہ الی طلابہ، وہ زناکار لوگوں کو جن کے دل میں طلب ہوتی ہے اس چیز کی، وہ اپنے عمل کے ذریعے سے ان کو دعوت دے رہی ہے. وَسُمِّيَتْ لِذَلِكَ زَانِيَةً مَجَازًا، لہٰذا اسی وجہ سے اسے زانیہ کہا گیا مجازن. فی نفس ہی وہ زناکار عورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ نمازی عورت ہو سکتا ہے وہ پردے والی عورت ہو، لیکن پردے کے باوجود بھی اگر وہ عطر خوشبو لگا کے باہر جا رہی ہے، ایسی خوشبو جو لوگوں تک پہنچتی ہے، تو ایسی عورت اپنے اس عمل کے ذریعے سے زنا کا دروازہ کھول رہی ہے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکا رہی ہے. اور ایسی عورت مجازن، ایسی عورت کو کہا گیا کہ یہ زناکار عورت ہے کیونکہ وہ اس کا سبب پیدا کر رہی ہے. تو فیض القدیر میں علامہ مناوی نے بات کہی ہے، اگر کوئی عورت بھول کر عطر لگا لے یا عطر لگائی بھی ہو گھر میں اور پھر باہر جانا پڑے تو کیا کریں؟ مولا ابی رحم جن کا نام عبید ہے کہتے ہیں ان ابا ہریرہ لقی امرأۃ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عورت سے سابقہ ہوا، ایک عورت ان کے پاس سے گزری. متطیبۃ ترید المسجد، وہ عورت مسجد جا رہی تھی لیکن طیب، عربی زبان میں طیب خوشبو کا کہتے ہیں، وہ خوشبو لگا کر مسجد جا رہی تھی. فقال یا امۃ الجبار این تریدین، کہا اے جبار کی بندی، جبار اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یا امۃ الجبار، اے جبار کی بندی، این تریدین، کہاں جا رہی ہو؟ قالت المسجد، اس عورت نے کہا مسجد جا رہی ہوں. قال وَلَهُ تَطَيَّبْتِ، اچھا مسجد جانے کے لیے خوشبو لگائی ہے؟ قالت نعم، کہا ہاں. قال فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، ایما امرأة تطیبت ثم خرجت الى المسجد، جو بھی عورت خوشبو لگائیں اور پھر اس کے بعد خوشبو لگا کر مسجد کی طرف نکلیں، لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل، تو مسجد جا کر نماز بھی پڑھ لیں، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے. اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کرے. امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ سبھی نے اس کو روایت کیا ہے. الفاظ ابن ماجہ کے ہیں. صحیح ترغیب حدیث نمبر 2020، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک عورت غلطی سے خوشبو لگا بھی لے اور اسے یاد نہ رہے اور پھر مسجد جانے کا یا باہر جانے کا موقع ہے، تو اس کو چاہیے کہ جب تک کہ وہ غسل کر کے اس خوشبو کو زائل نہیں کر دیتی، ہٹا نہیں دیتی، وہ باہر نہ جائے.
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جو بھی عورت خوشبو لگائیں پھر اس کے بعد مسجد جانے کے لیے نکلیں تو اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد جیسے مقدس مقام پر جانے میں بھی خوشبو نہیں چلے گی۔ کوئی عورت کہہ سکتی کہ میں تو نکاح میں، ولیمے میں یا کسی اور دعوت میں نہیں جا رہی ہوں، میں مسجد جا رہی ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ خوشبو تو اللہ کو پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، میں خوشبو لگا کے جا رہی ہوں۔ لیکن مرد کا خوشبو لگانا الگ ہے، عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا الگ ہے۔ عورت کے لیے ولنریبلٹی ہے، اس کے لیے خطرات ہیں، مرد کے لیے وہ خطرات نہیں ہیں۔ آپ کو کتنا نیوز پیپر میں ملتا ہے کہ عورت نے زبردستی کسی مرد کی عزت آبروریزی کر دی، نہیں ملتا ہے آپ کو۔ لیکن آپ کو یہ ملے گا کہ فلانی نوجوان بچی یا فلانی عورت سفر میں تھی اور اکیلی راستے سے جا رہی تھی اور اس کی عزت خراب کی گئی۔ تو جو خطرے میں ہے اس کو اپنی حفاظت کے لیے انتظام کرنا چاہیے، اور اس کا انتظام یہ ہے کہ وہ ایسے اسباب اختیار نہ کریں جس سے اس کی عزت کو خطرہ ہو، چاہے وہ زینت ہو یا پھر خوشبو ہو۔ یہ نہیں ہے کہ عورت یہ سوچنے لگے ہمیں کو سب منع کر رہے ہیں، ہمیں کو سب منع کر رہے ہیں۔ آپ کو منع اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس میں آپ کی حفاظت ہے، آپ کی حفاظت اس میں ہے۔ عورت کو اس نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کو خوشبو سے منع کر رہے ہیں، اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ اس میں آپ کے لیے خطرہ ہے، اس میں آپ کے لیے خطرہ ہے۔ یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ غسل کیوں؟ خوشبو لگانے والی عورت کے لیے غسل کا حکم کیوں؟ خصوصاً اس عورت کے لیے جو گھر سے باہر نکلی اور خوشبو لگا کے نکلی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ غسل کر کے جانا پڑے گا، حدیث ہے۔ علامہ سندھی کہتے ہیں فقیل امرہا بذلک تشدیدا علیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو غسل کا حکم دیا جو عطر لگا کے نکلے، تشدید کے طور پر، ڈانٹ کے طور پر، وتشنیعا لفعلها، اور اس کے عمل کو برا بتاتے ہوئے، وتشبیہا لہا بالزنا، وتشبیہا لہو بالزنا، اور اس کے اس عمل کو زنا سے مشابہ قرار دیتے ہوئے، کیونکہ آپ نے کہا کہ جو عورت اس طرح کا عمل کرے، خوشبو لگا کے نکلیں، وہ زانیہ ہے، تو آپ نے اس کو غسل کا بھی حکم دیا، اس عمل کو خوشبو لگا کر نکلنے کو زنا سے تشبیہ دیتے ہوئے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا هَيَّجَتْ بِالتَّعَطُّرِ شَهَوَاتِ الرِّجَالِ، اور یہ اس لیے بھی کہ اس عورت نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے، عطر لگا کر نکلنے کے عمل کے ذریعے سے مردوں کی شہوت کو بیدار کیا۔ اس کا یہ عمل کیا ہے؟ مردوں کی شہوت کو بیدار کرنے والا عمل ہے۔ وَفَتَحَتْ بَابَ عُيُونِهِمْ الَّتِي بِمَنزِلَةِ بَرِيدِ الزِّنَا، اور اس نے اس خوشبو کے ذریعے سے ان کی آنکھیں کھولیں، ان کی آنکھیں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ الَّتِي بِمَنزِلَةِ بَرِيدِ الزِّنَا، جو کہ زنا کی ابتدا ہے۔ برید کہتے ہیں خط کو، کہ وہ زنا سے پہلے کے مقدمات جس کو آپ کہیں، گویا کہ وہ زنا کی شروعات ہے۔ وَحَكَمَ عَلَيْهَا بِمَا يَحْكُمُ عَلَى الزَّانِ مِنَ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ، تو جیسے ایک جماع کرنے والے کو، مرد ہو یا عورت ہو، شہوت والا تعلق قائم کرنے کے بعد اسے غسل کا حکم دیا جاتا ہے، اسی طرح سے اس عورت کو بھی غسل کا حکم دیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے شہوت بیدار ہوتی ہے۔ تو علماء نے یہ بات کہی کہ چونکہ یہ عمل اس کو زانیہ قرار دیا، لہٰذا اسی اعتبار سے ڈانٹ کے طور پر بھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ عمل شہوتوں کو بیدار کرنے والا ہے،
لہٰذا اس کو زنا سے تشبیہ دیتے ہوئے اس کو غسل کا حکم دیا گیا تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ علامہ سندھی نے یہ نسائی کی شرح میں یہ بات کہی ہے۔ شیخ محمد ابن علی ابن آدم الاثیوبی کہتے ہیں یحتمل ان یکون غرض الاغتسال مع ازالته الطیب تکفیر معصیتها، کہتے ہیں کہ غسل کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اولاً تو اس سے خوشبو نکل جائے گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ کا کفارہ بھی ہو جائے گا۔ کما یکون الوضوء مکفرا للذنوب، جیسے وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب ایک انسان وضو کرتا ہے تو وضو سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، تو یہ عورت اس نے غلطی کی، خوشبو لگا کر باہر نکلی، تو اس کے لیے اب کفارہ یہ ہے کہ اس کے گناہ جھڑنے کے لیے چاہیے کہ اس کو غسل کریں تاکہ خوشبو کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی اس سے زائل ہو جائیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کے لیے غسل کا حکم دیا گیا۔ ذخیرۃ العقبہ میں یہ بات انہوں نے کہی ہے، جو سنن النسائی کی شرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سختی سے خوشبو لگا کر نماز کے لیے، خصوصاً عشاء کی نماز کے لیے جانے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا شہدت احداکن العشاء، تم میں سے جب کوئی عورت عشاء کی نماز کے لیے آئیں، فلا تطیب تلک اللیلہ، اس رات وہ ہرگز بھی خوشبو نہ لگائے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے کتاب الصلاح میں، حدیث نمبر 443، کہ تم میں سے جب کوئی عورت عشاء کی نماز کے لیے آئیں تو وہ ہرگز بھی اس رات خوشبو نہ لگائے، یعنی جانے سے پہلے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا ایما امرأۃ اصابت بخورا، جو بھی عورت بخور یعنی خوشبو کی دھونی دینا جس کو آپ کہتے ہیں، یا خوشبو لگانا، تو جو بھی عورت بخور لگائے، بخور کی خوشبو اس میں ہو، فلا تشہد معنا العشاء الآخرہ، وہ عورت ہمارے ساتھ بعد والی عشاء یا آخری عشاء یعنی عشاء کی نماز، عشاء دو ہوتی ہیں، ایک مغرب والی ایک عشاء والی، دونوں کو عشاء کہا جاتا ہے، لیکن وہ پہلی عشاء ہے، یہ دوسری عشاء ہے، رات کی دو نمازیں ہیں۔ تو عشاء سے مراد یہاں واقعی ہمارے ہاں جس کو عشاء کی نماز کہتے ہیں۔ تو جو بھی عورت بخور لگائے وہ ہرگز بھی ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بقیہ نمازیں عطر لگا کے پڑھ سکتی ہے، پچھلی حدیثوں میں اس کا بھی انکار موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا کون سی نماز کے لیے جا رہی ہو، بلکہ انہوں نے سرے سے اس عورت کو منع کر دیا۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الصلاح میں، حدیث نمبر 444 پر۔ علماء نے کہا عشاء کا ذکر اس لیے خاص طور سے آیا اس لیے کہ وہ وقت ایسا ہے جس میں اندھیرے کی وجہ سے مجرم اور شرارتی لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر اس کی عزت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس میں زیادہ امکان پاسبلٹی ہے، ورنہ باقی اوقات میں بھی یہ امکان موجود ہے، لیکن عشاء کا وقت خاص اس لیے ذکر کیا گیا اس لیے کہ خطرہ اس میں زیادہ ہے۔ خوشبو لگا کر جانے کی ممانعت کیوں؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے منع کیا گیا ہے لِأَلَّا تَفْتَنَّ بِرَائِحَتِهَا مَن تَمُرُّ بِهِمْ، یہ اس لیے تاکہ کوئی شخص جو ان کے پاس سے گزرے یا یہ اس شخص کے پاس سے گزریں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو، اس عورت کی خوشبو کی وجہ سے اس عورت کی طرف اٹریکٹ ہو کر فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ وَفِيهِ الْأَمْرُ بِسَدِّ ذَرَائِعِ الْحَرَامِ، ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر جو علامہ صنعانی نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے سد ذرائع کا مسئلہ۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَفِيهِ الْأَمْرُ بِسَدِّ ذَرَائِعِ الْحَرَامِ، اس حدیث میں حرام تک پہنچانے والی چیزوں سے روکنا، ذریعہ ختم کر دینا، اس کی دلیل ملتی ہے۔ دیکھیے زنا ہو رہا تو نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ہو بھی جائے، لیکن قوی امکان ہے کہ یہ چیز زنا تک پہنچے گی، لہٰذا جو چیز زنا تک لے جائے گی اس سے روک دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اسباب
جو کسی گناہ تک لے جانے والے ہوں ان سے رک جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو گے۔ کیا؟ ایک تو اللہ کا حکم توڑا، دوسرا جنت سے محروم۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو مصیبت ان پر آئی آدم علیہ السلام پر اور حضرت حوا پر، وہ کیسے آئیں؟ وہ قریب گئے اور اس کا پھل کھایا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب انہوں نے پھل کھایا اس کا تو اس سے ان کے جسم سے لباس اتر گیا۔ تمام معاملہ یہ تھا کہ جو بھی پریشانی آئی وہ کس وجہ سے آئی؟ پھل کھانے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ نے منع کس سے کیا تھا؟ پھل کھانے سے یا قریب جانے سے؟ غور کریں، اللہ نے منع کیا تھا قریب جانے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قریب جائیں گے تو فتنے میں پڑیں گے اور پھل کھا لیں گے، تو اللہ نے پھل کھانے سے منع کرنے کی بجائے قریب جانے ہی سے منع کر دیا۔ ویسے ہی جیسے ہمارا بچہ ہے راستے کے کنارے کھیل رہا ہے اور راستے پر دوڑ رہا ہے، ہم اس کو روک لیتے ہیں اس وجہ سے کہ کہیں کوئی گاڑی نہ آ جائے اور اس کو ٹکرا کے نہ نکل جائے، تو ہم اس کو راستے کے قریب بھی جانے نہیں دیتے۔ اسی طرح سے جو بلڈنگز بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کی منڈیر پہ اگر بچے چلنے لگیں تو ان کو ویسا نہیں کرنے دیتے، ڈانٹتے ہیں کنارے کنارے مت جاؤ۔ یا پکنک پر اگر آپ گئے ہیں اور وہاں پانی بھی ہے، تالاب ہیں، آپ بچوں کو اس کے کنارے بھی جانے نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے پانی میں چلا جائے، ڈوب کے مر جائے۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں۔ بچوں کو آپ گاڑی میں، کار میں سفر کر رہے ہیں، آپ اس میں سے ہاتھ باہر نکالنے سے منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی گاڑی آ جائے گی اور ہاتھ اڑا کے لے جائے گی۔ کتنی ساری چیزیں ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سد ذریعہ۔ ایسی چیز جس میں قوی امکان ہو کہ انسان گناہ میں واقع ہوگا، تو صرف گناہ سے منع نہیں کیا جاتا ہے، اس سبب سے بھی منع کیا جاتا ہے جو اس گناہ تک لے جاتا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی کمرہ ہے تو سیڑھی پر جانے سے بھی منع کیا جائے گا، کیونکہ سیڑھی کے ذریعے سے تو کمرے میں جائے گا۔ اس طرح سے جیسے کوئی بگڑا ہوا لڑکا ہے، آپ اپنی اولاد کو منع کرتے ہیں اس کے ساتھ کھیلا مت کر۔ کھیلنا گناہ نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کھیلے گا، اس کے ساتھ دوستی بنے گی، وہ اپنی بری عادتیں اس کو سکھائے گا۔ تو آپ منع کس سے کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ مت کھیل۔ کھیلنا غلط تھوڑی ہے۔ بچہ آپ سے پوچھتا ہے کھیلنا غلط کہاں ہے، کھیلنے میں کیا برائی ہے؟ لیکن آپ کہتے تم اس کے ساتھ کھیلو گے، دوستی بنے گی، وہ اپنی بری عادتیں تم کو سکھائے گا۔ تو آپ دنیا کے معاملے میں، اپنی ذاتی زندگی میں، بہت سارے معاملات میں اس کو سمجھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کتنے لوگ ہیں جو اس کو یاد رکھتے ہیں؟ یہ ایک زندگی کا اہم اصول ہے کہ جو وسائل نقصان تک اور گناہ تک پہنچاتے ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسے وسائل سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور قرآن سنت میں آپ کو بہت سے معاملات میں یہ دکھائی دے گا۔ اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں۔ سد کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا، روک دینا۔ ذریعہ جس کو کہتے ہیں مینس، جو اس تک پہنچاتا ہے۔ تو جو چیز پہنچانے والی ہے گناہوں تک، اسی سے روک دیا جائے تو آدمی گناہ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ موٹی مثال آپ دیکھیے پرانے زمانے میں، بلکہ ابھی بھی ہوتا ہوگا، جس گھر میں چھوٹے بچے ہیں اس گھر کے دروازے میں ایک لکڑی کی رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے۔ کیوں؟ دروازہ تو آنے جانے کے لیے، پھر رکاوٹ کیوں ڈالی اس میں؟ تاکہ وہ بچہ جو ہے وہاں تک جا کے کھڑا تو ہو لیکن پھلانگ کے جا نہ پائے۔ ہائٹ اتنی رکھی جاتی ہے کہ وہ بچہ اس کو پھلانگ کے اوپر سے جا نہیں سکتا ہے۔ تو وہ رکھا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ باہر نہ جائے۔ باہر جا کے کیا ہوگا؟ باہر جا کے کوئی اٹھا کے لے گیا، کھو گیا، یا ایسی جگہ چلا گیا کہ اس کو نقصان ہو جائے،
کوئی جانور آ کے نقصان پہنچا دے، باہر نہیں جانا چاہیے۔ باہر جانا فی نفسی غلط نہیں ہے، لیکن باہر جانے میں بہت سے نقصانوں کا ڈر ہے، لہٰذا باہر ہی جانا نہیں۔ باہر جا کے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ چھوڑ دو، اس کو باہر ہی مت جانے دو۔ اس طرح سے اس کو روک دیا جاتا ہے باہر جانے سے۔ تو کیا یہ ظلم ہے؟ نہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو آپ قیدی بنانا چاہتے؟ نہیں، آپ اس کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ جو بات آپ اپنے بچے کے بارے میں سوچتے ہو، اگر اللہ اور اس کا رسول آپ کے بارے میں فیصلہ کریں تو وہ ظلم کیوں ہے؟ بہت سے لوگ اسلام کے احکام کو یہ سمجھتے کہ ہمارے لیے بے وجہ کا ظلم ہے، یہ پابندیاں پابندیاں پابندیاں۔ لیکن آپ وہی چیز اپنی اولاد کے سلسلے میں جب کرتے ہیں تو وہ ظلم کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں احتیاط ہے؟ وہ کیوں خیر خواہی ہے؟ وہ کیوں اولاد کے بچانے کی تڑپ ہے؟ بیٹا انکل کوئی بھی چاکلیٹ دیے تو لینا نہیں۔ کیوں؟ چاکلیٹ کیوں غلط ہے؟ بچے کو آپ محروم کر رہے ہیں۔ بیٹا کسی کی گاڑی پہ بیٹھ کے کوئی لے جانا چاہے، چلو میں تمہارے گھر لے جاتا ہوں، نہیں آنا، پیدل آنا لیکن کسی کی گاڑی پہ مت آنا۔ کیوں؟ ہم لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حفاظت کے لیے۔ جو ہم کر رہے ہیں اس سے بہتر ہمارے بارے میں اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ انہوں نے جب کسی چیز سے ہم کو منع کیا ہے، یہ مت کرو، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہم کو نہیں سمجھے، ویسے ہی جیسے اس بچے کو نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے آج ہم کو نہ سمجھے، قیامت کے دن سمجھے گا۔ اور بہت سے لوگوں کو دنیا ہی میں سمجھ میں آ جاتا ہے جب نقصان سے دوچار ہوتے ہیں۔ نقصان ہونے کے بعد تو سب کو سمجھتا، نقصان ہونے کے بعد سب کو سمجھتا ہے، لیکن نقصان کی بھرپائی ہو پاتی ہے نہیں۔ یہاں کام چل رہا ہے، گاڑی یہاں سے مت چلاؤ، کھائی میں گر جاؤ گے، نہیں میں بہت اچھا ڈرائیور ہوں، کچھ نہیں ہوتا، چلایا اور تھوڑا سا بیلنس 2 انچ ادھر کا ادھر ہو گیا، سیدھا کھائی میں گئی، دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور کاٹ کے الگ کرنی پڑیں، زندگی بھر بستر پہ پڑے رہو آپ۔ اب بار بار ذہن میں سوچ رہا ہے کاش کہ میں وہ سائن اس کی تعظیم کر لیتا، یہاں سے مت چلاؤ، تھوڑا دور رہ کے چلاؤ، نہیں سنا میں نے اپنے اوپر اعتماد کیا، نہیں میں بہت ایکسپرٹ ڈرائیور ہوں، لیکن بیلنس چلا گیا، سمجھدار لوگوں کی بات میں نے مانی نہیں، کھائی میں گرا، اب ٹانگیں واپس نہیں آ سکتی ہیں، اب ٹانگیں واپس نہیں آ سکتی ہیں۔ نقصان کے بعد پچھتانے میں کیا فائدہ؟ نقصان سے پہلے احتیاط کرنے میں فائدہ ہے۔ لہٰذا یہ جو بات کہی، بہت اہم اصول یہاں بتایا گیا، کہتے ہیں کہ وَفِيهِ الْأَمْرُ بِسَدِّ ذَرَائِعِ الْحَرَامِ، اس حدیث میں حرام تک پہنچانے والے ذرائع کو روک دینے کی دلیل ملتی ہے، کہ ایسی چیزوں سے روک دیا جائے جو حرام تک جا سکتے ہوں۔ وَظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ، اور حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا حرام، اور اس کا اگر خوشبو لگا کے غلطی سے نکل بھی گئی تو فوراً لوٹ کے غسل کرنا اور پھر جانا، یہ واجب ہے۔ یعنی اس غسل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ خوشبو لگانے والی عورت کے لیے غسل کیا ہے؟ واجب ہے، کا مطلب آبلیگیٹری ہے، لازم ہے، اگر نہیں غسل کرے گی گناہگار ہوگی۔ وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَلَّا تَمَسَّ طِيبًا، اور اس عورت پر لازم ہے کہ وہ باہر جانے والی ہو تو خوشبو نہ لگائیں۔ ان خرجت الى غیر المسجد كخروجها الى بیت الجیران، مسجد کا ذکر آیا اس میں، تو کیا یہ مسجد کے لیے خاص ہے؟ نہیں، بلکہ اس میں یہ بات ہے کہ جب مسجد جیسی مقدس جگہ جہاں پر لوگوں کے جذبات آخرت والے ہوتے ہیں، پاکیزہ مزاج ہوتا ہے لوگوں کا، اس کے لیے جاتے وقت بھی تم کو خوشبو نہیں لگانا ہے، تو شادیوں میں، میلے ٹھیلوں میں اور مارکیٹ میں اور رشتہ داروں کے یہاں اور پڑوسیوں کے یہاں اس طرح سے تم جاؤ گی، اس میں تو اور زیادہ ضروری ہے کہ تم خوشبو سے بچو۔ کوئی سے یہ دلیل نہ لے کہ بھائی یہاں تو مسجد کا ذکر آ رہا ہے
اور ہم جو ہے مسجد کے علاوہ بازار میں خوشبو لگا کر جا سکتے ہیں شاپنگ کے لیے؟ نہیں. جب مسجد میں نہیں تو ایسی جگہ جہاں پر کوئی لگام نہیں ہے. مسجد میں تو لگام ہے، مسجد میں سیپریشن بھی ہے، وہاں جاتے وقت بھی نہیں، تو بازار میں کیسے؟ تو کہا کہ وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَلَّا تَمَسَّ طِيبًا إِنْ خَرَجَتْ إِلَى غَيْرِ الْمَسْجِدِ كَخُرُوجِهَا إِلَى بَيْتِ الْجِيرَانِ، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائیں. اگر وہ مسجد کے علاوہ کہیں اور جا رہی ہے تب بھی، مثال کے طور پر جیسے پڑوسیوں کے پاس جاتی ہے تو وہاں بھی خوشبو لگا کے نہ جائے. اذا كانت تمر بالناس وتزاحمهم قياسا على المسجد، ایسی جگہ خصوصاً کہ جب وہ لوگوں کے قریب سے گزریں یا جہاں لوگوں کی بھیڑ ہو اور اس میں یہ خوشبو لگا کر جاتی ہے تو مسجد پر قیاس کرتے ہوئے اس کے لیے ان جگہوں پر جانا بھی منع ہوگا، کیونکہ یہاں پر جگہ کی قید بیان نہیں کی جا رہی ہے، مسجد یا غیر مسجد. یہاں پر وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا، اسی لیے اس کو زانیہ کہا گیا، ان نگاہوں کو زانیہ کہا گیا. تو یہ چیز جو مسجد میں ہونے والی ہے بازار میں تو اور بھی زیادہ ہوگی. تو اصل وجہ اس کی جو ہے وہ مسجد میں بھی موجود ہے اور باہر بھی ہے، تو اس کو مسجد کے ساتھ قید کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لہٰذا یہ بات علامہ صنعانی نے الجامع الصغیر کی شرح میں کہی ہے، التنویر شرح الجامع الصغیر. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے مسجد ہو یا غیر مسجد ہو، عورت کو چاہیے کہ وہ خوشبو لگا کر نہ جائے. لیکن اس سے سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کیا فی نفسہ ہی عورت کے لیے خوشبو لگانا حرام ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، عورت کے لیے خوشبو لگانا حرام نہیں. اس کے لیے خوشبو لگا کر باہر جانا، خصوصاً ایسی خوشبو کہ جس سے مرد اٹریکٹ ہوں، لوگوں تک یہ کھلی ہوئی خوشبو ہو، پہنچتی ہو، ایسی خوشبو اگر لگاتی ہے تو جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، مردوں کی خوشبو کیسی ہے؟ ما ظہر ریحہ، جس کی خوشبو پھیلتی ہو، ظاہر ہوتی ہو، وخفی لونہ، اور اس کا رنگ چھپا ہوا ہو. وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن خوشبو چھپی ہوئی ہو. جیسے زعفران ہوتا ہے کہ اس کا رنگ دکھائی دیتا ہے زردی، یلو، لیکن اس کی خوشبو بہت دھیمی ہوتی ہے. جو بہت قریب اگر کوئی ہو تو اسی کو محسوس ہوتی ہے، اور یہی مقصود ہے کہ اگر کوئی قریب ایک دم قریب اس کے ہیں تبھی اس کو خوشبو محسوس ہوگی اور بہت ہلکی ہوگی، لیکن اس کا رنگ اس میں ہوتا ہے. تو ایسی خوشبو عورت کے لیے ہے. اور مردوں کے لیے کیسی ہے؟ یہ نہیں کہ وہ زعفران وغیرہ لگا کر نکلیں باہر، بلکہ ان کے لیے خوشبو کیسی ہے کہ جس کا رنگ نہ ہو یا بہت ہلکا ہو اور اس کی خوشبو بہت پھیلنے والی ہو، ظاہر ہو، لوگوں کو محسوس ہوتی ہو. تو یہ دونوں فرق جو ہے حدیث میں، ان دونوں خوشبوؤں میں فرق آیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طیب النساء جب کہا گیا کا مطلب یہ کہ سرے سے عورتوں کے لیے خوشبو حرام نہیں ہے. ہاں، عورت کے لیے باہر خوشبو لگا کر جانا جائز نہیں، خصوصاً ایسی خوشبو جو لوگوں تک پہنچتی ہو. ایک دم اندر رہنے والی خوشبو اگر ہے کہ ایک دم قربت میں عورتوں کو آپس میں محسوس ہو، ایسی خوشبو جو کسی کے پاس سے گزرے تو اس کو محسوس نہ ہو. یاد رکھیں اس کو، کسی کے پاس سے گزرے تو اس کو خوشبو نہ آئے کہ پلٹ کے دیکھے. تو ایسی جو خوشبو ہے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ایسی خوشبو جو محسوس ہوتی ہے جائز نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں. جیسے زعفران لگا کر اگر عورت جاتی ہے اس میں حرج نہیں ہے، خصوصاً اتنا بھی زیادہ نہیں لگایا کہ سب کو خوشبو آ رہی ہے، اتنا بھی زیادہ نہ لگائے. تو یہ حدیث بتاتی ہے جس کو امام احمد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3937. حدیث صحیح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں مردوں کے لیے خوشبو کی اجازت ہے
وہیں عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے سعید ابن ابی عروبہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں انما حملوا قوله فی طیب النساء علی انہا اذا خرجت، جو عورت کی خوشبو کے بارے میں ممانعت کی حدیثیں ہیں، علماء نے انہیں ایسی خوشبو کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ باہر نکلتی ہے عورت، یعنی باہر نکلے تو خوشبو لگا کر نہ نکلے، جیسا کہ حدیث میں صراحت ہے۔ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلْتَطَيَّبْ بِمَا شَاءَتْ، ہاں اگر عورت اپنے شوہر کے پاس ہو یعنی گھر میں ہو تو پھر جیسی چاہے خوشبو لگائے، چاہے وہ ہلکی ہو یا بھڑکیلی ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ گھر میں اگر خوشبو لگاتی ہے اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے، چاہے وہ ہلکی ہو چاہے وہ بھڑکیلی ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں اگر باہر جاتی ہے تو پھر اس کو غسل کیے بغیر اور اپنے سے خوشبو کو زائل کیے بغیر نہیں جانا ہے۔ تو سنن نبی داؤد میں یہ بات راوی حدیث نے کہی، حدیث نمبر 4048 پر۔ تو یہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا، وہ یہ کہ اولاً تو عورت میں مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ پرائے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ شادی شدہ کے لیے تو گنجائش کسی بھی اعتبار سے نہیں، کیونکہ وہ کسی نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے۔ اب اس کا پرائے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خوشبو لگانا، یہ اس کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے، اس کا برا مزاج اس کے مزاج کا بگاڑ ثابت کر رہا ہے۔ اور جوان بچیاں جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں انہیں بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اس لیے کہ ان کے نکاح کا معاملہ ان کے ولی کے ہاتھ میں ہے، جو خیر خواہی کے ساتھ، اپنی دوراندیشی کے ساتھ، اپنی سوجھ بوجھ کے ساتھ ان کے لیے رشتہ تلاش کریں گے۔ لیکن ان کا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں گے، کالج میں یا کسی اور جگہ پر، اسکولوں میں وہ خوشبو لگا کر جائیں، بن سنور کر جائیں، بے پردگی کے ساتھ جائیں اور پھر سارے لڑکے ان کو دیکھیں۔ مسلمان بچیوں کا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان دیندار سمجھدار بچی، عزت دار گھر کی بچی، وہ اپنے آپ کو سنبھال کے رہتی ہے، اس کی زینت سارے گاؤں کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے شو پیس نہیں ہے، وہ اپنی زینت کو چھپاتی ہے، اس کی زینت خاص لوگوں کے لیے ہے، یہ نہیں کہ سارے سماج کے لیے وہ ایک ایسی نمائش کی چیز ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنی خواہشات کو پورا کریں اور اپنی جو بھی ہوس ہے اس کو پورا کریں۔ اس کے لیے نہیں ہے اس کی زینت، وہ یہ بات سمجھتی ہے، وہ پردے والی ہوتی ہے، اور نہ صرف پردہ وہ کرتی ہے بلکہ ایسے تمام اسباب سے بچتی ہے جو لوگوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ جن میں سے ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ راستے سے اگر ہم چل رہے ہیں، خواتین اب راستے سے چل رہے ہیں، ایسی آواز سے ہنسنا اور ایسے انداز میں بات کرنا لوگوں کے آس پاس سے گزرتے ہوئے کہ وہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات کرنے کا سٹائل ہے، ہاں، کہ ایسے انداز میں بات کرنا لچک لچک کے کہ لوگ سننے والے جو ہیں اس کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی زور سے بات کرنے کی؟ اور اکثر ہوتا سنانے کے لیے ہے، یاد رکھیں اس کو، اکثر سنانے کے لیے ہوتا ہے، وہ کانشیسلی دماغ میں بات ہوتی ہے کہ لوگ سنیں اور دیکھیں کہ بات کرنے میں کتنی اچھی ہے لڑکی، اس کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ کالجز میں عام طور سے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شریف اور عزت دار بچی اپنے آپ کو نمائش کے لیے پیش نہیں کرتی ہے، اپنے حسن کو، اپنی آواز کو۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنی آواز کو وہ یعنی ایسا نہ رکھیں کہ کسی کے دل میں اگر شہوت ہے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہو۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زینت کے بارے میں بھی کہا کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور جاہلیت میں جیسے لوگ اپنی زینت کا مظاہرہ کرتے تھے، عورتیں اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی تھی، تم ایسا مت کرنا۔ پاک باز ایک پاک دامن خواتین کا طریقہ یہی ہوتا ہے
کہ نہ وہ اپنے حسن کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ لوگ دیکھ کر محظوظ ہوں، اور نہ ہی وہ اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنی خوشبو کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس سے عورتوں کو بچنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات ہمارے سامنے آئی کہ عورتوں کو ایسی کسی بھی حرکت سے بچنا چاہیے، اور مردوں کو بھی بچنا چاہیے۔ مردوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے کہ اگر 4 عورتیں یا کالج میں کچھ لوگ کھڑے ہیں تو وہ اپنی آواز سے، اپنے انداز سے، سٹائل کے ذریعے سے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں حیا کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ یعنی پورے احکام آپ اسلام کے دیکھیں، اس میں حیا کا ایک نمایاں مقام ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کو شریف اور عزت دار طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں جو اسی سلسلے سے جڑی ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 34، عریانیت اور فحاشی کا انجام۔ اپنی زینت کا مظاہرہ کرنا اور بے حیائی کو عام کرنا، اس کا انجام کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما۔ جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں۔ جہنمیوں میں 2 لوگ ایسے ہیں جنہیں میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ لم ارہما، قوم معہم سیاط کاذناب البقر۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، ہنٹرز، ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، چابک۔ کاذناب البقر، جیسے بیل کی دمیں ہوتی ہیں، بیل کی دم کی طرح ان کے ہاتھ میں چابک اور کوڑے ہوں گے۔ یضربون بها الناس، اور ان کوڑوں سے وہ لوگوں کو پیٹیں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ۔ اور دوسرا گروہ جس کو میں نے نہیں دیکھا اور جو جہنمی ہیں، وہ کون سی عورتیں ہیں؟ عورتیں کاسیات عاریات، جو لباس پہنی ہوئی بھی ہوں گی لیکن برہنہ بھی ہوں گی۔ لباس پہنی ہوئی بھی ہوں گی لیکن نہیں بھی پہنی ہوئی ہوں گی۔ عاریات، ممیلات مائلات، اپنی طرف موہ لینے والی اور دوسروں کی طرف مائل، ممیلات اپنی طرف مائل کرنے والی اور دوسروں کی طرف مائل ہونے والی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ عرب کا ایک اونٹ جس کی کوہان جو ہمپ ہوتا ہے کیمل کا، وہ ایک طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، اس طرح ان کے سر بھی ایسے ہی ہوں گے۔ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، ان عورتوں کا انجام کیا ہے؟ لا يدخلن الجنہ، جنت میں یہ نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحھا، جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کا معاملہ ایسا ہے کہ بڑی دور سے اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یعنی یہ جنت میں جانا تو دور، جنت سے بہت دور رہیں گی، قریب بھی نہیں جا پائیں گے۔ جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کے قریب بھی نہیں جا پائیں گی، اتنی قریب بھی نہیں کہ جنت کی خوشبو ملے۔ تو آپ دیکھیں گھروں میں کھانا بنتا ہے تو پاس پڑوس میں خوشبو بھی اس کی جاتی ہے، تو دوری تک خوشبو جاتی ہے۔ جنت کی نعمتیں آدمی کھانے تک نہیں پہنچ پاتا لیکن خوشبو تو مل جاتی ہے اس کو۔ ماشاء اللہ پڑوس میں ہاں فلاں چیز بن رہی ہے، خوشبو تو بڑی پیاری ہے،
تو خوشبو آدمی کو پہنچ جاتی جبکہ نعمت نہیں ملتی ہے۔ ان عورتوں کے بارے میں کہا گیا جنت کی نعمتیں پانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی، جنت سے اتنی دور رہیں گی۔ ہے کون سی عورتیں ہیں اور کون لوگ ہیں؟ یہ دو طبقے جن کا ذکر ہے۔ پہلا تو اپنی بات سے بالکل ظاہر ہے کہ قوم معہم سیاۃ کأذناب بالبقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں چابک ہوں گے بیل کی دم کی طرح، اور ان چابکوں سے، ان ہنٹروں سے، ان کوڑوں سے وہ لوگوں کو پیٹیں گے۔ تو یہ ظلم ہے، لوگوں کو ظلماً مارنا۔ آپ دیکھیں جو کالے ہوا کرتے تھے غلام بنا کر ان کو پیٹا جاتا تھا اس سے، اور آپ کو دکھائی دے گا جو بھی انگریزوں نے مختلف علاقوں میں اپنے قبضے کیے تھے وہ لوگوں کو مارتے تھے، اور ایسے بادشاہ بھی چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، یا ایسے علاقوں میں ذمہ دار قسم کے لوگ جو لوگوں پر اپنی اتھارٹی کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں، مار پیٹ کر ان سے کام لیتے ہیں، اگر ایسے لوگ ہیں تو یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں۔ قوم معہم سیاۃ کأذناب البقر یضربون بها الناس، کہ کچھ لوگ جن کے ہاتھ میں بیل کی دم کی طرح چابک ہوں گے جس سے لوگوں کو ماریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریا بن کر آئے گا۔ ظلم سے لفظ بنا ہے ظلمہ، ظلمہ اس کی جمع ہے ظلمات، اندھیریاں، تو ظلم میں خود اندھیرا ہے، نور نہیں ہے، ظلم میں خود اندھیرا ہے۔ تو جو آدمی لوگوں پر ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اس کا ظلم اندھیرا بن کر اس پر چھا جائے گا، اس کو راستہ سجھائی نہیں دے گا جنت کا۔ تو کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے۔ دوسرے کون ہیں؟ دوسری عورتیں ہیں، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، ایسی عورتیں جو لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن اس کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہوں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ اور رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، بختی اونٹوں کی طرح ان کے سر جھکے ہوں گے ان کی کوہان کی طرح۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو ان کو نصیب ہوگی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب اللباس والزینہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2128، اور اسی طرح سے کتاب الجنت وصفۃ نعیمہا واہلہا میں انہوں نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 2128 پر، 125 اور 52 نمبر کی حدیث پر ہے یہ۔ تو یہ کون ہیں؟ 3 صفات ان عورتوں کی بیان کی گئی، ملبوس لیکن عریاں، لباس پہنی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی وہ کیا ہیں؟ برہنہ ہیں۔ اور دوسری بات ممیلات مائلات، پہلی صفت کاسیات عاریات، دوسری صفت ممیلات مائلات، تیسری صفت سر ان کے ایسے جیسے بختی اونٹ کے کی کوہان ان کے ہمس ہوتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ ملا علی القاری کہتے ہیں کہ کاسیات عاریات کیسے؟ کہتے ہیں کہ وقیل یسترن بعض بدنہن ویکشفن بعضہ، یہ کون سی عورتیں ہیں؟ جو بدن کا کچھ حصہ چھپائیں گی اور کچھ ظاہر کریں گی، تو پہنی ہوئی بھی ہیں اور کچھ حصہ جسم کا برہنہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں عورت کو اپنا پورا جسم چھپانا چاہیے، پورا جسم چھپانا چاہیے۔ اب اگر ایک عورت، جیسے ہمارے ہاں پر ہندوستان کے تناظر میں آپ دیکھیں ساڑی پہننے کا رواج ہے، اور ساڑی میں جو لباس پہنا جاتا ہے اس سے جسم کا بعض حصہ چھپتا ہے، بعض دکھائی دیتا ہے۔ یہ جو چیز ہے اس طرح کا لباس، علماء نے 3 باتیں اس میں کہی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جسم کا ایک حصہ چھپے
اور کچھ حصہ دکھے۔ آج آپ دیکھیں یعنی عورتوں کے لباس مردوں کی طرح ہو گئے کہ مرد بھی آپ دیکھیے گھٹنے سے اوپر تک یعنی شارٹس پہن کر چڈیاں پہن کر باہر نکل رہے ہیں، ہاتھ میں صبح سویرے جا رہے ہیں واک کے اوپر، اور رسی ہے، رسی میں کتا بندھا ہوا ہے اور چڈی پہن کر حضرت جا رہے ہیں، 50 سال کی عمر ہے، اور ساتھ میں جوان بچیاں بھی ہیں، ان کا بھی لباس ایسا ہی ہے، ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے اور شارٹس ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مارننگ واک پہ یا ایوننگ واک پہ۔ اب کچھ پہنا ہوا ہے لیکن عورت کے لیے چاہیے کہ پورا جسم چھپائیں، لیکن وہ کچھ حصہ چھپائے ہوئے ہیں اور کچھ حصہ اس کا نمایاں ہے۔ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو بالکل اوپر تک کندھے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اب کندھوں سے لے کے پورے ہاتھ، بازوؤں کا چھپانا، پورے ہاتھ کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ اب یہ عورت اپنے جسم کا ایک حصہ چھپائے ہوئے ہیں لیکن دوسرا حصہ اس کا ظاہر ہے۔ کئی صورتیں اس کی آپ ہم سے زیادہ اس کو جانتی ہیں۔ تو عورتیں جس طرح کا لباس پہنتی ہیں اس میں ایک صفت تو بیان کی گئی جہنمی عورتوں کی، ایسا لباس پہننا کہ جس میں جسم کا کچھ حصہ تو چھپے، پورا نہ چھپے، کچھ حصہ دکھائی دے۔ ٹھیک ہے، چہرے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ چہرہ کھلا رکھے یا چھپائے۔ ہماری تحقیق تو یہی ہے کہ عورت کو چہرہ بھی چھپانا چاہیے، چہرہ بھی اس کو چھپانا چاہیے، لیکن جسم کے بقیہ حصوں کو ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض عورتیں اسکارف پہن لیتی ہیں اور باقی پورا حصہ جسم کا نمایاں ہے، ڈریس پہنا ہوا بس، کوئی جسم پر نہ کوئی چادر ہے، نہ برقع ہے، نہ کچھ ہے، بس وہی سمجھتی ہے کہ سر پہ دوپٹہ ڈال لو یہی حجاب ہے۔ نہیں ایسا، بلکہ اس کو چاہیے کہ لباس کے بعد بھی اپنے اوپر لباس رکھے، چاہے وہ برقعے کی صورت میں ہو یا بڑی چادر کی صورت میں ہو، اس کو حجاب بھی کرنا چاہیے، اس کو نقاب بھی کرنا چاہیے، اس کو نقاب بھی کرنا چاہیے۔ یہی راجح قول ہے، یہی راجح قول ہے، اس لیے کہ عورت کی زینت اس کے چہرے میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اگر لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے حسن عورت کا یا کسی کا بھی چہرہ ہوتا ہے۔ عورت دن بھر کیا دیکھتی ہے آئینے میں؟ چہرہ۔ بیوٹی پارلر کے پاس جا کے کیا بہتر بناتے ہیں؟ چہرہ۔ زیادہ تر اس پر دھیان ہوتا ہے، بقیہ اپنی جگہ، لیکن اصل انسان کی شخصیت کا نمائندہ، اس کی پرسنالٹی کا ریپرزنٹیٹیو اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اختلاف ہے اس میں، ہو سکتا ہے کسی کی تحقیق یہ ہو کہ چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر چہرہ کھلا رکھنے والی عورت چہرے کو اتنا مزین کرے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جیسے پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ چہرے پر پوری لیپا پوتی کر کے وہ باہر نکلیں اور کاجل لگائے اور سب کچھ اس طرح سے کریں کہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھتے رہ جائیں، یہ کہاں سے ہے؟ یہ اسلام میں تو نہیں ہے۔ اور ہمارے نزدیک تو صحیح بات یہی ہے کہ عورت کو چہرہ بھی چھپانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، علم کی بنیاد پر، علماء کے فتوے کی بنیاد پر کوئی عورت اگر چہرہ کھلا رکھتی ہے، ہم اس عورت پر تان نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ بہن اپنا چہرہ چھپاؤ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اور علماء نے یہ بات کہی ہے، جسے حدیث میں آیا کہ المرأۃ عورہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے۔ المرأۃ عورہ کہا، عورہ کا معنی ہوتا ہے وہ جسم کا حصہ جس کو چھپایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پورا کا پورا عورہ قرار دیا، عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے۔ تو یہ احتیاط ہے دین میں، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا سد ذریعہ کے طور پر یہ ضروری ہے، فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر عورتیں ایسی کھلے چہرے کے ساتھ اس زمانے میں گھوم رہی ہوتی تو پھر مردوں کو رشتے کے لیے دیکھو یہ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ سب تو دیکھے ہی ہوتے سب ایک دوسرے کو۔ اس کو دیکھنے کا معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب عورت عام طور سے چھپی ہوئی ہو، پھر وہ اپنا چہرہ کھول کے سامنے آئے گی، ورنہ اگر ایسے ہی چہرہ کھلا رکھ کے عورتیں چلتی پھرتی رہتی تو الگ سے نکاح کا رشتہ بھیجنے کے بعد دیکھنے کی ضرورت کیا؟ میں تو دیکھ ہی چکا ہوں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں
جو علماء نے اس میں ذکر کی احتیاط یہی ہے. اگر ایک عورت جواز بھی مانتی ہے تب بھی احتیاط میں کوئی شک کسی کو نہیں ہے. اسی لیے شیخ الالبانی کہتے تھے اپنی گھر کی عورتوں کے لیے بھی، جن کا فتویٰ تھا کہ کھلا رکھنے کی گنجائش ہے، وہ بھی کہتے تھے میں اپنے گھر کی عورتوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ چہرہ چھپائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں اپنا چہرہ چھپاتی تھیں، اپنا چہرہ چھپاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتیں چہرہ چھپاتی تھیں. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جب ہم حج میں جاتے تھے اور ہمارے پاس سے جب سوار گزرتے تھے ہم اپنے چہروں کو چھپا لیتے تھے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی راجح قول ہے، بچنا چاہیے. تو اب بدن کا کچھ حصہ ظاہر کرنا، اب یہ تو چہرہ ہوا، بلکہ بعض اوقات عورتیں اس سے زائد، خاص کر کے جیسے میں نے بتایا ساڑی وغیرہ پہننے والی عورتیں، یہ سارا اپنے جو ہے جسم کے حصے جو چھپانے ہیں واجب ہیں وہ بھی حصہ ظاہر کرتی ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کہا کہ وقیل یسترن بعض بدنہن ویکشفن بعضہ اظہارا لجمالہن وابرازا لکمالہن. اپنے جمال کو ظاہر کرنے اور اپنے کمال کو لوگوں کے سامنے لانے کے اعتبار سے. بعض اوقات پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم خوبصورت ہیں، اس کو چھپا کے کیا کریں. ہاں، اللہ نے حسن دیا ہے تو اس کو تو ظاہر کرنا چاہیے. یہ ذہن صحیح نہیں ہے. اس کا حسن سارے گاؤں کے لیے نہیں ہے، بازار میں جا کے سب کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. اس کا حسن ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سے قریبی ہیں، اس کے لیے محرم ہیں، جن کے سامنے پردہ اس پر واجب نہیں ہے. اور خصوصاً اس کی خوبصورتی اس کے شوہر کے لیے ہے، اس کے شوہر کے لیے ہے. کوئی بیوی پسند کرے گی اس کا شوہر اچھا بن سنور کے عورتوں میں جائے اور عورتوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، جیلسی اس میں نہیں ہوتی ہے، اور شوہر کی عزت دل میں رہے گی. پھر شوہر کے دل میں عورت کی عزت کیا رہے گی جب وہ خوبصورت بن سنور کر جو ہے مردوں کے سامنے جائے اس لیے کہ مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. اس کے دل میں کیا عزت رہے گی؟ اس کی سوچنے کی چیز ہے. فرماتے ہیں وقیل یلبسن ثوبا رقیقا یصف بدنہن. اس میں وہ لباس بھی داخل ہے جو اتنا پتلا ہو کہ اس کے اندر سے جسم کے بعض حصے دکھائی دیتے ہیں. بعض اوقات لباس پتلا ہوتا ہے جس سے جسم کے حصے دکھائی دیتے ہیں. وَإِن كُنَّ كَاسِيَاتٍ لِثِيَابِ عَارِيَاتٍ فِي الْحَقِيقَةِ. کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ عورتیں پہنی ہوئی ہیں نام کے لیے، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہیں؟ یہ برہنہ ہے. ایک اور چیز علماء نے اس میں ذکر کی، شیخ الالبانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عورت کا لباس ایسا ہو کہ کچھ حصہ پہنا ہوا ہو کچھ کھلا ہو. نمبر 2، لباس اتنا پتلا ہو کہ جسم کے بعض حصے اس کے پار دکھائی دیتے ہوں. نمبر 3، لباس اتنا تنگ ہو کہ جسم کا حجم دکھائی دیتا ہو، اتنا ٹائٹ کہ جسم کا اتار چڑھاؤ پورے جسم کے نشیب و فراز دیکھنے میں آ جائے. حرام ہے یہ جائز نہیں ہے. بلکہ آج کل دیکھیں آپ، مرد اور عورت دونوں بھی ایسے جینز اور ایسے لباس پہنتے ہیں جو جسم کے بعض جگہوں سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. افسوس کہ بھائی یہ کون سا لباس ہے بھائی؟ یعنی پہلے اگر کسی کا کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے لوگ ارے کتنا غریب آدمی ہے بیچارہ بول کے اس پہ رحم کرتے تھے، پیون لگا کے آیا. اب تو پیون بھی نہیں لگا رہے. شروع میں ایسا فیشن آیا کہ جینز پھٹا ہوا ہے اور اندر سے کچھ کپڑا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر پیچ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی فیشن ہے. اچھے بھلے کپڑے کو پھاڑ کے اس کا پیون بنانا، اور وہ فیشن ہے. پھر اس کے بعد دوسرا فیشن کیا آیا؟ پھٹا ہوا لیکن پیون نہیں، اس کے پار سے جسم دکھائی دے رہا ہے. کون سا لباس ہے یہ کون سا فیشن ہے؟ جنون کی حد تک کہ جو مغرب کے لوگ کرتے ہیں اور جو بالکل میں کہوں گے قے کرتے ہیں اس کو لوگ چاٹنے لگیں دنیا بھر کے، کہ ان کی گھٹیا سے گھٹیا چیزوں کو بھی ہم اپنانے لگیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں وہ ایسے لباس پہنیں، ایسے جینز اور ایسے ٹی شرٹ پہن رہے ہیں کہ جو پھٹے ہوئے جگہوں سے اور جسم کے حصے دکھائی دے رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے.
اس طرح کا لباس اسلام میں جائز نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّ كَاسِيَاتٍ لِلثِّيَابِ عَارِيَاتٍ فِي الْحَقِيقَةِ، تو 3 باتیں علماء نے کہیں اس کی تفسیر میں۔ ایک، لباس بعض حصہ پہنا ہوا بعض کھلا ہوا۔ 2، اتنا جس کو آپ ٹرانسلیوسنٹ کہتے ہیں کہ ایسا جس کے پار دکھائی دے، اتنا پتلا ہو کہ جسم کے حصے دکھائی دیں۔ نمبر 3، اتنا تنگ ہو کہ جسم کا حجم بھی دکھائی دینے لگے۔ یہ تینوں قسم کے لباس منع ہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ مردوں کے لیے ان حصوں کے سلسلے میں جن کا چھپانا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مرد قمیص ایسی پہنتا ہے جس کے پار دکھتا ہے تو مرد کے لیے ناف سے اوپر کا حصہ چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن ناف سے نیچے سے گھٹنے تک اگر وہ حصہ اتنا لباس اتنا ٹائٹ پہنا ہوا ہے کہ پورا حجم دکھائی دیتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، مرد کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف عورتوں کے لیے بات ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ ایسا لباس پہننا جس سے چھپانے کا حصہ، کیونکہ عورتوں کے لیے زیادہ چھپانے کا حصہ ہے، مردوں کے لیے کم، تو جو چھپانے کے حصے ہیں جہاں مردوں کے لیے گنجائش نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی نہیں ہے، تو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ دوسری بات اس میں کہی گئی وَأَمَّا مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، دوسروں کی طرف مائل اور اپنی طرف مائل کرنے والی، فَقِيلَ زَائِغَاتٌ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، مائلات اللہ کی فرما برداری سے منہ موڑنے والی۔ مائل کہتے ہیں ڈائیورٹ ہونے والے کو، جیسے تیر سیدھا جانے کے بجائے ٹیڑھا چلا جائے، گاڑی سیدھی جانے کی بجائے ٹیڑھی چلی جائے، دائیں یا بائیں چلی جائے، اس کو کہتے ہیں مائل۔ اس پر سے لفظ بنتا ہے میلان، کہ کسی طرف جو ہے ڈائیورٹ ہونا۔ تو مائلات کہتے ہیں زائغات عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے مڑنے والیاں، وما یلزمہن من حفظ الفروج وغیرہا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا جو حکم ان کو دیا گیا ہے اس کا اہتمام نہ کرنے والی، اس سے مائل۔ وہ ممیلات، اور دوسروں کو مائل کرنے والی، یعلمن غیرہن مثل فعلہن، دوسروں کو بھی اپنی کرتوت سکھانے والیاں۔ دیکھو میں کیسی، میں نے کیسا ڈریس پہنا، تم بھی پہنو۔ دوسروں کو بھی ایسا ڈریس پہننے کی دعوت دینے والی، اپنے طور طریقوں کو دوسروں کو بھی سکھانے والیاں۔ یہ بھی کہا گیا وَقِيلَ مَائِلَاتٌ إِلَى الرِّجَالِ مُمِيلَاتٌ لَهُمْ بِمَا يُبْدِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَغَيْرِهَا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مائلات، مردوں کی طرف اٹریکٹڈ عورتیں، جو مردوں کی طرف ان کا دل ہمیشہ جس بازار میں بھی جائیں جہاں بھی جائیں ان کا دل مردوں کی طرف کھنچتا ہے، اور اپنے حسن سے مردوں کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی۔ تو مائلات خود مائل ہونے والی، ممیلات مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ مائلات اللہ کی اطاعت سے مائل ہو جانے والی، ممیلات دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے بھٹکانے والی۔ تو یہ دونوں باتیں اس میں آ سکتی ہیں۔ امام النووی نے اپنی مسلم کی شرح میں اس کو کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا سَيَكُونُ آخِرُ أُمَّتِي، میری امت کے اخیر میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے۔ کون؟ نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں کچھ جو لباس پہنی ہوئی ہونے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی۔ علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے چہرے بختی اونٹ کی کوہان کی طرح مائل ہوں گے، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح مائل ہوں گے۔ العنوہن، لعنت کرو ان پر، لعنت کرو ان پر۔ العنوہن فإنہن ملعونات، اس لیے کہ وہ یقیناً لعنتی عورتیں ہیں، ملعون عورتیں ہیں، اللہ کی طرف سے لعنت ہے ان کے اوپر۔ ایسی عورتیں جو ایسا لباس پہنیں جس کے ذریعے سے وہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، پہنے ہوئے ہونے کے باوجود کچھ حصوں کو ظاہر کریں، کہا کہ اور دوسروں کو بھی سکھائیں، ایسی عورتوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، تم بھی لعنت کرو۔ امام الطبرانی نے الصغیر میں اس کو روایت کیا ہے،
اور شیخ البانی نے جلباب المرأۃ المسلمہ میں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہاں پر جو بات کہی گئی کہ ان کے سر بختی اونٹ کی طرح ہوں گے، اب دیکھیے یہ زمانے میں فیشن آیا تھا، آج بھی کبھی کبھی سامنے آتا ہے کہ عورتیں جو ہے بالوں کو جوڑا بنا کے سر پہ ایک دم اوپر جیسے کیمل ہمپ ہوتا ہے بنایا کرتی تھی۔ تو 80s 90s میں یہ اس طرح کا فیشن تھا کہ عورتیں جو ہیں یعنی سر کے بال بڑے لمبے ہوتے تھے یا پھر جوڑ بھی لیتی تھیں، اور جوڑنے کے بعد شیخ البانی نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا اس طرح کا فیشن ہمارے زمانے میں ہوا، اور یعنی عورتیں بال بالکل اونچے کر کے سر پر جیسے یعنی گول گھما کر اس کا جوڑا بناتے ہیں، اور سر کے اوپر ہی جو اس طرح سے اونٹ کی طرح جیسے کوہان ہوتی ہے سر کے اوپر ہوتا تھا۔ تو یہ جو فیشن تھا یہ اسی کی قسم ہے، اسی کی قسم سے ہے کہ کہا کہ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اور ایک طرف وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو بال ایسے بنائیں گی کہ سر کے اوپر جوڑا بالکل سر کے اوپر جیسے گٹھری رکھی ہوئی ہو، سر کے اوپر جیسے مٹکا رکھا ہوا ہو، اس طرح سے سر کے بال جوڑا بنا کے اوپر رکھیں گی۔ تو کہا کہ اس کو کیا ہو، ان پر لعنت ہے، ایسے بال بنائیں گی، ان کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق دے جو بے حیائی کی طرف اور عریانیت کی طرف اور زنا، چاہے وہ آنکھ کا زنا ہو، چاہے دل کا زنا ہو یا واقعی زنا ہو، ان کی طرف لے جانے والی ہوں۔ ایسی تمام بے حیائی کی چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کو، خصوصاً ہماری ماں بہنوں کو محفوظ رکھے۔ اسلام حیا والا دین ہے، اور جو پابندیاں اسلام میں ہیں وہ عورت کی حفاظت کے لیے ہیں، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ اس کو مجبور کیا گیا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں حساس بنیں اور اپنی بچیوں کے بارے میں خاص طور سے حساس ہوں۔ پڑھی لکھی بچیاں بعض اوقات کہتی ہیں آپ اپنے حساب سے چلیے، ہم ہمارے حساب سے چلتے، آپ کا دورہ لگتا ہمارا الگ ہے۔ کبھی کبھی بچیاں بولتی اماں مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا آپ کو، اماں بھی اتنی بھولی بھالی، ہاں بیٹا مجھ کو تجھ پہ بھروسہ ہے، بہت بھروسہ ہے۔ اب لیجئے سفر شروع ہو گیا شیطان کا، صرف بھروسے سے نہیں چلتا۔ کوئی چھوٹا بچہ آپ کو بولے بھروسہ ہے کہ نہیں میں راستے پہ جاؤں گا گاڑی نہیں ٹکرائے گی، کیا بولتے آپ؟ ہاں الحمدللہ ماشاءاللہ جاؤ بھروسہ ہے بہت؟ نہیں بولتے، بیٹا نہیں سمجھتا تم کو، ادھر آؤ۔ آپ کی جوان بچی اتنی سمجھدار ہو گئی کہ زندگی کی ساری چیزوں کو جان رہی، پھر کیوں کیسز آ رہے ہیں ایسے نیوز پیپرز میں، کیوں کیسز آ رہے ہیں ایسے؟ نہیں سمجھدار اسی لیے تو آ رہے نا، کیوں پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے؟ عزتیں خراب ہونے کے بعد کیا فائدہ؟ تو بچائیے اپنی اولاد کو، اتنے بھولے مت بنیے کہ عزتیں گھروں کی خراب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں۔ بچوں کی حفاظت والدین کی ذمہ داری ہے، ان کا دل نہیں توڑنا، چاہے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے۔ دل نہیں توڑنا کون سا قانون ہے؟ دل ان کا بعد میں ہے، شریعت پہلے ہے، ان کی حفاظت پہلے ہے، ان کی چاہت بعد میں ہے۔ ہر چاہت بچوں کی پوری نہیں کی جاتی ہے، خاص طور سے ایسی جو ان کے لیے مضر ہو، ان کے لیے مضر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔